بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو اظہار اللہ کا سلام۔ ناظرین، آج اپریل کی 13 تاریخ ہے، جس ٹائم ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے دن کے 10:30 بج رہے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس میں موصول ہوئی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ دنیا کی نظر اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف مرکوز ہے کہ بھائی کیا یہ آدمی دوبارہ جنگ کے میدان میں اتر سکتے ہیں، کیا یہ دوبارہ جنگ سٹارٹ کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان میں کچھ بگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہمیں پاکستان کی طرف فوکس کرنا چاہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جان یعنی مرشد عمران خان پچھلے تقریباً 2.5 سالوں سے ناحق جیل کاٹ رہی ہیں، اس پہ ہم نے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ہم بیسک انٹرنیشنل کچھ انالائسس کریں گے، کچھ خبریں کیا وہ چیز آپ شیئر کرنی ہے۔ اگر انٹرنیشنل بات کریں ہم تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس ٹائم ظاہر سی بات ہے مرکوز وہ ہیں سارے خبروں کے، تو اب آئی تھنک وہ ہار چکے ہیں۔ ان کے ہارنے کی وجہ ہے کچھ ہمارے انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں، کچھ انٹرنیشنل ہمارے اکنامسٹ ہیں، ان کی باتیں سارے ہم کوٹ کریں گے۔ اس کے بعد ان کی جو فائنینشیل جو ان کے سپورٹرز تھے ان کا کیا رویہ رہا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل میں پولیٹکس میں ان کا کیا رول رہا ہے۔ آئی تھنک وہ کافی بیڈ حالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کی طرف نہیں اتریں گے، اس کا مین وجہ ریزن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکا ہے، مزید اس کو اپنی بےعزتی برداشت کرنا اس کو گوارا نہیں ہے۔ دی اکنامسٹ ہمارا ایک انٹرنیشنل جو ہے نیوز پیپر ہے، اس میں ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے۔ اس آرٹیکل کے میں آپ کو لباب بتاتا ہوں، پوری لکھ کے پورے وہ تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، لانگ ہے۔ اس میں یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جنگ میں اترنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب اتر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی ہم اس جنگ سے مزید اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سوائے اس کے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ آگے فردر پروسیڈ نہیں کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو سٹارٹ میں اندازہ ہو چکا تھا کہ اسرائیل کیسے اس کو یوز کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ویشی ٹائپ کے آدمی، اب ایک بیان دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اور بیان دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اور بیان دیتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کہی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ پورا کنٹرول رہا جائے، ہم ناظرین ایک سٹارٹ میں بچپن میں ایک بات ہم نے سنی تھی جب چھوٹے ہوتے تھے، وہ بات شاید کوئی پریکٹیکلی بھی آ جائے۔ ہمیں یہ سنایا گیا تھا کہ بھائی کوئی اندر سے دروازے کی کنڈی بند کرے تو باہر سے بھی کنڈی بند کرو، اس کو احساس دلاؤ کہ بھائی باہر سے بھی موجود ہے، نہ کہ آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے کوئی حرکت انہوں نے بھی کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی۔ وہ کہتے ہیں بھائی اگر اسٹریٹ آف ہارموز ایران بند کرتا ہے تو ہم اسٹریٹ آف ہارموز جا کے باہر سے بند کریں گے۔ اب دیکھیں ناکہ بندی کریں گے۔ اگر ہمارے شپس کو اندر جانے کے ایلو نہیں ملتے ہیں تو جو اندر سے شپس باہر آئیں گی، یعنی پاکستان کے ہوں، چائنا کے ہوں، رشیا کے ہوں، جس کے بھی ہوں، ہم اس کو روکیں گے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا چائنا کے شپس کو وہ روک سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ کیا سعودی عرب کے شپس کو وہ روک سکتا ہے؟ آئی تھنک پاسبل نہیں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرنیشنل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم جبری زور زبردست طور پر اپنا اس کو کھولیں گے، اپنا ہرمز کو، تو اس میں انٹرنیشنل جو بڑے ممالک تھے جو اس کے سپورٹرز تھے، حامی تھے لاسٹ ایئر جو ان کے سپورٹرز رہے ہیں، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ سب سے پہلے یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، اسپین، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، اسپیشل جو ہنگاری، اس ملک نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ہنگاری کا جو وزیر اعظم تھا لاسٹ تقریباً 16 سالوں سے وہ حکومت کرتے آ رہے تھے، وہ اس دفعہ جو الیکشن میں تقریباً 2/3 اکثریت سے ہار گئے ہیں۔ 16 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے، اس کا مطلب وہ ہے کہ وہاں خاص آدمی تھے۔ اس دفعہ جو اپوزیشن آ گئی ہے، اپوزیشن نے تقریباً 2/3 اکثریت سے اس کو ہرایا ہے۔ وہ اس طرح اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا خاص آدمی تھا، وہ جو ہنگاری کا وزیر اعظم تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ جیٹ ایونس کو وہاں بھیج کے ان کی کمپین کرائی ہے اور اس کو جتوایا ہے۔ تو اس دفعہ ان کی بیڈ لک وہ ہار گئے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سائڈ ویک ہو چکی ہے اور آسٹریلیا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آسٹریلیا وہ ملک ہے ناظرین کے جس نے امریکہ کے ساتھ آج سے پہلے جتنے بھی امریکن جو میری نظام رہے ہیں، اچھا ایئر فورس کے جو نظام رہے ہیں، ان میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس دفعہ آسٹریلیا نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور کینیڈا کا ایک بیان آ گیا کہ بھائی ہم وہ وقت گیا جب ہم امریکہ کو اپنے فوجی بجٹ میں سے 9% دیتے تھے، 70% دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات اس کا مطلب کیا ہے، اگر فوجی بجٹ $1 ہے تو اس میں 70% امریکہ کو ملتا تھا، لیکن اس نے کہا اب وہ وقت گیا، اب وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ بھائی ایران جیسا ملک کہ ویک فائنینشیل ملک کہ وہ بھی آ کے امریکہ کے ساتھ ڈٹ سکتا ہے، تو ہم تو ظاہر سی بات ہے اسٹرانگ ملک، ہمارا فائنینس ہمارے اسٹرانگ ہے، ہمارے اچھا جی اکنامکس چیزیں اسٹرانگ ہیں، ہمارے تعلقات اسٹرانگ ہیں، کاروبار اسٹرانگ ہیں، ساری چیزیں، تو اگر ایران کھڑا ہو سکتا تو ہم کیوں نہیں کھڑا ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا موقع بھی آ گیا ہے۔ اب چائنا کی طرف آ جائیں، چائنا نے ابھی تک اپنا کوئی موقف نہیں رکھا ہے سامنے اس حوالے سے، اور جنوبی کوریا اس پہ بھی حملے وغیرہ کیے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ چکا ابھی تک کوئی۔ اب چائنا میں یہی بات کہہ رہا ہوں، چائنا کے لیے آگے ایک وہ بن گیا ہے، ایک راستہ بن گیا آگے جانے کا۔ اب دنیا میں اگر یہ چیزیں کرتا رہا تو دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے جا کے ناکہ بندی کروں گا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اب وہ وہاں سے روکیں گے تو چیزیں فردر خراب ہوں گی۔ اب رشیا سے وہاں سے تقریباً 2-3 فل شپس بھر کے دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں، اسپین کی طرف گئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ویک کر رہے ہیں۔ آپ کریٹیکلی سوچیں تو چائنا نے اب کیا کیا ہے، چائنا میں الیکٹرک کارز بننا شروع ہو گئے ناظرین۔ یہ آئی تھنک کچھ سالوں کے اندر عنقریب ہی آپ دیکھیں گے ہمارے پاکستان میں بھی
باہر ممالک تو چھوڑیں، وہاں باہر ممالک پاکستان میں الیکٹرک کارز آنا شروع ہو جائیں گی. اس ٹائم الیکٹرک کارز بنانے میں چائنا نمبر 1 پہ ہے، جاپان، اچھا جی فرانس، ان والے ممالک بھی بنا رہے ہیں، لیکن اتنی ان کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اتنے وہ اسٹرانگ کارز نہیں بنا سک رہے ہیں جتنے چائنا بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں ہمارے جو کمنگ جنریشن ہے اس میں چائنا لیڈ کرنے والی ہے. تو فرانس نے اور دوسری قوم ایک کام دوسرا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ہی اعلان کر دیا کہ بھائی فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں اگر یوں ہی فرانس رہا تو میں فرانس کے ساتھ اپنے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ سب بائیکاٹ کر رہا ہوں. تو اسی رات کوئی فرانس اپنے سامان لے کے امریکہ اپنا چائنا پہنچ گیا. انہوں نے کہا بھائی آپ بائیکاٹ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے الٹیمیٹ ہمارے پاس اور ہی ملک ہے، آپ کی جگہ اور ملک ہمارے پاس موجود ہے، پاور ہے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈائریکٹلی اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اسی طرح چائنا میں اس نے بھی امریکہ نے اپنا ایک اور نقصان کر دیا. اب ناظرین سب سے امپورٹنٹ بات یہاں ہم اپنے ایرانی برادروں کی طرف سے امپورٹنٹ ٹویٹ آ گیا. ایرانی جو وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب تھے، انہوں نے یہ امپورٹنٹ بات کہی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات، سیدھی بات، نو بکواس. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم بڑے خوش الودگی کے ساتھ ہم اس مذاکرات کو قائم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے آخری مراحل پر پہنچ چکے تھے. آخری مراحل پر پہنچنے کے بعد امریکہ نے پھر ایک ایسا بیج بو دیا وہاں کے، یہ چیزیں پھر اپنے نیگیٹو کی طرف آ گئیں اور ریورس گیئر میں آ گئیں. وہ کیسے آ گئیں؟ جو جے ڈی وینس ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک فیلڈ آتھر ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ پی ایچ ڈی اسکالر نے بعد میں ہم نے ریسرچ کی ایک فیلڈ آتھر ہیں، بک لکھنا چاہ رہے تھے، بک اس کے کام نہیں ہو گیا، رائٹر ہیں یہ ایک. جو اپنا ایرانین جو ہیں چاروں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، پروفیسرز رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں خود بتایا کہ بھائی ان کی تعریف کی ہے کہ ہمارا سامنا جن لوگوں سے پڑا ہے وہ نہایت ہی عظیم باشعور لوگ ہیں، فلاسفیکل لوگ ہیں، منطق کے ساتھ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. وہاں جو چاروں آ گئے تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے جو امریکہ میں سیاست کر رہے تھے، امریکہ کی سیاست کون سی وہ آپ کو پتہ ہے، اپنا زبردستی والی سیاست تھی، وہ لوگ تھے وہاں کے. تو جے ڈی وینس تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ پرانا ایک امریکی صدر ہیں، بڑے اچھے صدر رہے ہیں، ان کے جیسے ہیں. تو اس کا مطلب نیکسٹ دور ان کا آنے والا تھا، تو بیڈ لک ان کی یہ بھی نہ ہو سکا، یہ پروف نہیں کر سکا. اب جے ڈی وینس کے پاس اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ خود فیصلہ کر سکے. 21 گھنٹے کے جو یہاں مذاکرات رہے ہیں، اس مذاکرات میں تقریباً 15-20 دفعہ انہوں نے باہر کال کر نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مشورہ کیا ہے. انہوں نے اجازت نہیں دیا، مذاکرات اپنے آخری حد تک پہنچے تھے لیکن باہر سے اجازت نہیں ملی، کیسے بیچ بو دیا، وہاں چیزیں پھر خراب ہوتی گئیں. اپنا یہ کہا ہے کہ عباس اراغچی صاحب نے، ایرانی وزیر خارجہ، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے پاس چوائس ہے کہ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے یا جنگ چاہتا ہے، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. امریکہ کے پاس چوائس ہے کہ امریکہ دنیا میں پھل اگنے دیتا ہے یا دنیا میں کہتا ہے کہ خون ریزی ہو. یہ چیزیں امپورٹنٹ. ایک اور بات میں یہاں امپورٹنٹ بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایران میں ایک دریا میں خون بہہ رہا ہے، تو وہ خون نہیں بہہ رہا ہے. ایران کی ایک دریا ریڈ ہو چکی ہے، وہ یہی ہو کہ اوپر سے ایسڈ رین ہو گئی ہے. ایسڈ رین اسی وجہ سے وہاں جو کوئی اسپیشل ٹائپ کے سٹونز تھے، اس سٹونز پہ کی وجہ سے پھر وہ کلر ریڈ ہو گیا. اس کے بعد سے الگ ویڈیو بن سکتی ہے، ہم بنائیں گے وہ چیزیں ریسرچ کر کے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہاں کوئی خون کی وجہ سے نہیں بنی ہے. ناظرین اب آ جائیں پاکستان کی طرف، ہمارا پیارا ملک. پاکستان میں بھی حالت کافی کشیدگی کی طرف گئی ہیں. پاکستان میں، دنیا میں تو ایک مثال میں آپ کو یوں دے دوں کہ بھائی ہمارے وہاں گھر میں آپ جتنا چودھری، باہر جتنا چودھری بنیں، فیصلے کریں، لوگوں کے گھر ٹھیک کرائیں، جتنا آپ اپنے گھر میں فساد برپا کرائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ وائلیشن ایکسپلوڈ ہوتی رہیں گی. آپ کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود پھٹ جائیں گے. تو سیم یہ کہانی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب لاسٹ 3 سالوں سے ملک میں ایک ایسی حکومت بنائے جا رہے ہیں، ایک ایسا قانون بنایا ان لوگوں نے کہ بھائی غریب کو غریب بنایا جا رہا ہے، مظلوم کو مظلوم بنایا جا رہا ہے، لوگوں پہ زبردستی FIR کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے، اچھا زبردست جبری ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگ لاپتہ ہیں. تو یہ کہانی ہمارے یہاں آ کے انہوں نے انٹرنیشنلی یہ چیزیں کرنے کی کوشش تو کی، کیوں کی کہ ملک میں انٹرنیشنلی جو ہے استحکام آ جائے، فائنینشیل استحکام آ جائے، پولیٹیکل استحکام آ جائے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر 25 کروڑ عوام کے جان اس کو اندر جیل میں قید رکھا ہوا ہے لاسٹ 3 سالوں سے. کیوں؟ آئی تھنک یہ ایک ظلم ہے. اگر پاکستان میں بھی آپ جتنا باہر چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، باہر فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی اس طرح کریں تو آئی تھنک یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہتر اقدام ہوگا. ناظرین کپتان کے بیٹوں نے جو پھر دھوم مچایا UN میں، UN کو انہوں نے خط لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ بھائی ظلم و جبر کی فسطائیت کی حکومت جاری ہے پاکستان میں. ہمارے ڈیڈ کو لاسٹ تقریباً 1000 سال مکمل ہو گئے، 1000 دن مکمل ہو گئے. ظلم و جبر کی حکومت نے ہمارے ڈیڈ کو جیل میں رکھا ہوا ہے، نہ کوئی فیملی ملنے دیا جا رہا ہے. گورنمنٹ رپورٹس کے مطابق کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. بھائی ایسا کہ کون سا ملک ہے، کون سا قانون ہے، ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.